آج کی گفتگو کا موضوع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت کیسی تھی، آپس کے اندر نظریات کیسے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں خیالات کیسے تھے، صحابہ کرام کے اہل بیت اطہار کے بارے میں خیالات کیا تھے، نظریات کیا تھے، محبت کا کیا طریقہ کار تھا، کیا تقاضا تھا، اور اہل بیت اطہار والے صحابہ سے کیسی محبت کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا اہل بیت اطہار کا، صحابہ کے بارے میں اہل بیت اطہار کے نظریات کیا تھے، خیالات کیا تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ آپس میں کیا تعلق تھا۔ آج پرفتن دور کے اندر ایک فتنہ پرور گروہ جو ہے وہ ان دونوں نفوس قدسیات کو آپس میں جدا کرنے کی مذموم اور ناکام کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا فرض بنتا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت، آپس میں پیار، آپس کا تعلق اور آپس کے جو نظریات، آپس کے جو خیالات ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں، پتہ چلے کہ صحابہ اہل بیت کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے اور اہل بیت والے صحابہ کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے۔ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حضور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہل بیت کے فرد ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہ علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا ہے۔ جب ان کا مرتبہ اور مقام اتنا بے مثال ہے تو جو ان کے آگے امام ہیں ان کا مرتبہ اور مقام کتنا بے مثال ہوگا۔ بڑی قابل توجہ یہ جملہ ہے کہ حضور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اتنا بڑا مقام ہے، آپ کی اتنی شان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہے۔ علی اتنے مقام والا ہے تو جو علی کے آگے امام ہیں ان کا کتنا مقام ہوگا۔ تو اس لحاظ سے حضور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام ہمارے بیان کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ ہم بیان کریں گے تو ان کی شان بڑھے گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے، نبی کے فرمان میں بھی موجود ہے۔ کون مولا کائنات غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کر کے بھرپور کردار ادا کرنے والی عظیم شخصیت کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ غزوہ بدر ہے جس میں 70 کافر مارے گئے، کبھی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں ان 70 کافروں میں سے 21 کا سر حضور مولا کائنات شیر خدا کی تلوار نے کاٹا ہے۔ وہ مولا کائنات کہ غزوہ احد کے اندر وہ صحابہ جن کا تقریباً 20 کے قریب نام ہیں ان کے پائے استقامت میں مشکل سے مشکل لمحات میں بھی لغزش نہ آئی، ان 20 نفوس قدسیات میں سے ایک نام مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور غزوہ احد کے اندر 20 کافر مارے گئے، ان 20 کافروں میں سے 7 کافر حضور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے کاٹے تھے۔ غزوہ خندق کے اندر بھی جو مشرکین کی طرف سے سب سے بڑا اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا تھا عمر بن عبید، جس کو 1000 کے مقابلے میں سمجھا جاتا تھا، وہ بندہ جو اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا تھا کہ کہتا کہ اگر میرے سامنے 1000 بھی آئیں تو میں ان 1000 پر بھی غالب آ جاتا ہوں، وہ 1000 کا مقابلہ کرنے والا حضور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے سامنے ایک لمحہ بھی نہ ٹھہر سکا، وہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر فتح خیبر کا صحرا تو آپ کے ساتھ ہی سجتا ہے۔ تو اس طرح کے دیگر بہت سے اہم مواقع ایسے ہیں کہ جن میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں اور فضیلتوں کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اہل بیت اور صحابہ کا جو آپس میں محبت والا تعلق ہے وہ حضور مولا کائنات سے شروع کرتے ہیں کہ حضور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی 3 خلفاء کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے اور
آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال تھا، کیا نظریات تھے؟ حضور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جامعہ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، ہر بات کا ذمہ دار ہوں انشاءاللہ۔ جامعہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور روایت کر رہے ہیں حضرت مولا کائنات شیر خدا، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجمع تھا، صحابہ موجود تھے، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، فرمایا مجمع تھا، صحابہ موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، رحم اللہ ابا بکر، کیا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ بولو، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے الفاظ نکل رہے ہیں، بیان کرنے والے مولا کائنات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے سنا، کیا سنا؟ رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرت واعتق بلالا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے۔ کون ابو بکر؟ جنہوں نے اپنی بیٹی کو اب میری زوجیت میں دیا، میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جنہوں نے اپنے کندھوں پہ مجھے سوار کر کے دار ہجرت کی طرف لے گئے، جنہیں مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا مدینہ شریف کی طرف لے گئے۔ وَآتَقَ بِلَالًا، جنہوں نے میرے عاشق حضرت بلال کو آزاد کروایا، وہ ابو بکر، اللہ اس ابو بکر پر رحم فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر فرما رہے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خدمات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرچار فرما رہے ہیں، اور ایک ہی فرمان کے اندر آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں آگے فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر بھی رحم فرمائے، اللہ میرے عمر پر بھی رحم فرمائے۔ کون عمر؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا یقول الحق ولو کان مرتا، عمر وہ ہے جب بولتا ہے حق ہی بولتا ہے، چاہے کسی کو کتنا ہی کڑوا کیوں نہ لگے۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بیان کرتا ہے، جتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، عمر کی زبان سے ہمیشہ حق ہی جاری ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان پر رحم فرمائے۔ تستحیی الملائکۃ، کون عثمان؟ فرمایا تستحیی الملائکۃ، وہ عثمان جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ علی، اللہ میرے علی پر بھی رحم فرمائے۔ کون علی؟ فرمایا اللہم ادر الحق معه حیث دارا۔ حضرت مولا کائنات کے لیے آقا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں مولا جدھر علی ہو حق کو بھی ادھر پھیر دینا، مولا جدھر علی ہو حق ادھر ہو جائے، جدھر حق ہو ادھر علی کو پھیر دینا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان روایت فرما رہے ہیں۔ اب مطابقت دیکھیے، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان چاروں یاروں کی فضیلت اور مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا، مسند خلافت پر بھی اسی ترتیب کے ساتھ اللہ نے بٹھا دیا۔